بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، او جو ایمان لائے ہو، روزے فرض کیے گئے تم پر جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں، تاکہ تم تقوی پیدا کرو۔ تو روزے کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ کیوں اللہ نے روزے کو فرض کیا، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرنا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ایمانداری سے کام کرنا اور دھوکے بازی سے بچنا، وعدے خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا، انصاف کرنا اور ناانصافی نہ کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے لیے بھلائی کرنا، ایک خدا کی عبادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیویوں کی، بچوں کی، بہنوں بھائیوں کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اور کسی بھی گناہ کو نہ کرنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا۔ یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا۔ روزے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق کے اندر ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کے لیے نفرت اپنے دل میں نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں ساری روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے کوئی لڑنا چاہے روزے میں تو نہ لڑو، اور اگر وہ پھر بھی لڑنا چاہے تو اسے کہو کہ میں تم سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ میں لڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے قرآن میں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اگر روٹی سے پانی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے روزہ کیسے باقی رہے گا؟ یہ بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کی یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جس سے جو مسئلہ ہے اسے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے روزے کے حالات میں مسجد میں بیٹھ کے بھی لوگوں کی غیبت کی جاتی ہے، اور سمجھتے کہ ہمارا روزہ بہت اچھا جا رہا ہے، ہم نے ٹائم پاس کر لیا لوگوں کی غیبت کر کے، جبکہ وہ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں صاف کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور تم اسے کرایت کرو گے، اور کرایت کرنا چاہیے انسان کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو نوچ کے اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا کسی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی اہانت کرے، اگر کسی کا دل توڑے، کسی کو بے عزت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 دفعہ کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کی بے عزتی کرنا روزے کے اندر میں، اس کو ذلیل کرنا، ان چیزوں سے روزہ قائم نہیں رہتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ ایسے روزے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنے روزے میں اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرتا ہے تو مفہوم حدیث کا کہ اگر ایک روزہ رکھ کے بھی انسان اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ ہمیں اس لیے رکھوایا تاکہ ہم اچھے انسان بنے، اچھے اخلاق والے بنے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقات کی پیروی کریں۔ تو یہ بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے اس وقت دنیا میں کہ ہم پوری دنیا کو دکھائے کہ مسلمان کون ہے۔ یہ رمضان کا مہینے میں ہم اپنے اخلاقیات کو درست کریں، پھر اس کو ساری رمضان کے بعد بھی ان اخلاقیات پہ چلے، اور رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ کم از کم ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیں، یا
مہینے میں 3 روزے رکھ لے، یا جو بیسٹ ہے وہ یہ کہ پیر کو اور جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہ 2 دن روزہ رکھ لے، لیکن کم از کم ایک ہفتے کا 1 روزہ یا مہینے کے 3 روزے. تو پھر وہی اخلاق کی ٹریننگ چلتی رہے گی رمضان کے بعد بھی ساری عمر مرتے دم تک. تو اور روزہ ہمارے روحانیت کو بھی ٹھیک کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پہ ٹھیک کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پہ مضبوط اور طاقتور کرتا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی ہمارے فائدے. ہم اس لیے نہیں روزہ رکھتے کہ ہمیں جسمانی فوائد ملے، ہم تو روزہ اس لیے رکھتے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ایمان پہ ہم قائم رہیں اور ہمارا اخلاقیات ہمارے سے ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بینیفٹ دیتے ہیں روزے کے. روزے رکھنے کا جو جسمانی سب سے بڑا بینیفٹ ہے، جو آج سائنس نے پروف کیا ہے، کہ روزہ رکھنے سے کینسر، ہر قسم کا کینسر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جسم کا ایک نظام ہے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کی جو فیٹس ہوتی ہیں، جو چربی ہوتی ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی انرجی بنتی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے دن کے کام کرنے کے لیے. اگر وہ چربی کے علاوہ اگر ہمارے جسم میں کوئی سیلس ہیں، کینسر سیلس ہے اور کوئی سیلس ہے، تو وہ بھی گلنا شروع ہو جاتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی بن جاتی ہے. تو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں جاپان کے، انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ اگر کوئی 14 گھنٹے 12 گھنٹے روزہ رکھے دن میں، تو وہ اس کے کینسر سیلس اور اس کے جو فیٹ سیلس ہوتے ہیں، چربی وغیرہ، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی انرجی بن جاتی ہے. یہ سیلف فیٹنگ پروسیس ہوتا ہے ہماری باڈی میں. اگر کھانا نہیں کھائے تو ہماری چربی گلنا شروع ہو جاتی ہے باڈی میں سے، تو وہ اس کی انرجی بن جاتی ہے، اس لیے ہم اس انرجی کو یوز کرتے ہیں چاہے ہم نہ ہی کھائیں سارا دن. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ کینسر سیلس کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان سارا دن نہیں کھاتا ہے 14 گھنٹے 16-15 گھنٹے، تو وہ کینسر سیلس ویسے ہی بھی کمزور ہو جاتے ہیں. پلس ہمارے جسم کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے کہ چربی اور ایکسٹرا سیلس جو بھی ہوتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، برن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی انرجی بنتی ہے جو ہمیں ریکوائر ہوتی ہے سارے دن کے کام کے لیے، ہمارے جسم کے فنکشنز کے لیے. تو یہ بہت بڑی ایک تھیوری ہے جو اسلام کی سچائی کو ثابت کرتی ہے کہ روزہ رکھنے سے سارے قسم کے کینسر ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بڑے فائدے ہیں. ڈائبٹکس ٹھیک ہو جاتی ہے، آستما ٹھیک ہو جاتا ہے، ہائپر کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ ساری بیماری جو کرونک ڈیزیز ہے، پرانی ڈیزیز جو ختم نہیں ہوتی، یہ روزے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں، کچھ بیماریاں ہیں جو اکیوٹ ہیں، جو ارجنٹ بیماریاں، جیسے بہت زیادہ بخار ہے یا بہت زیادہ دست ہو رہے ہیں، تو اس میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کے اندر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے اجازت دی کہ اگر بیمار ہو تو اس میں پھر اوائڈ کرے. لیکن جو پرانی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہی روزہ ہے. شوگر کی بیماری ہے، یا پھر ہائی کولیسٹرول کی بیماری ہے، یا پھر ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریوں کا علاج اور حل ہے روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت دی ہے. وَأَن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور اچھی صحت حاصل کرو. تو روزہ بھی ایک صحت ہے. ایک بہت بڑی بیماری آج دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں بھی ہے، کہ اور مسلم دنیا میں، عرب کنٹریز وغیرہ میں، موٹاپا بہت ہے. موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک بہت بڑی عذاب ہے، ایک بہت بڑی ذلت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسانوں کے لیے. ہر کام میں مشکل ہے اس کے اندر. نماز بھی بندے کی مشکل ہوتی ہے، حج عمرہ ہر چیز میں مشکل ہے. وہ موٹاپا ہے. اور موٹاپے کا جو بہترین علاج ہے وہ بھی روزہ ہے، کہ روزے سے انسان کا موٹاپا جو ایک بہت بڑی لعنت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج کل روزے میں لوگ جو بہت غلط طریقے سے افطار کرتے ہیں، ساری وہ فیٹس والی چیزیں کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے بے انتہا کھا کھا کے، الٹا وہ روزے کے فوائد کے علاوہ ان کو نقصانات شروع ہو جاتے ہیں ان مرغن چیزیں کھا کھا کے. روزے کے وقت، افطار کے وقت ہلکا کھائے، فروٹس زیادہ کھائیں، جوسز پیے، اور کم سے کم فرائیڈ چیزیں کھائیں. اور پھر عشاء پڑھے، مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے، عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے پھر آرام سے کھانا کھائیں. تو بہتر ہوگا کہ ساری وہ جو کچھ افطار میں کھایا ہوگا وہ سارا ڈائجسٹ ہو جائے گا، وہ انرجی بن جائے گی. پھر جو کھانا کھائیں گے تو پھر وہ سحری ہلکی پھلکی کر لیں، تو وہ پھر روزے کا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے، فوائد، وہ بھی انسان کو حاصل ہوں گے. لیکن اصل جو ہے وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے.
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر دیں گے، ایک ملٹیپلائی کر کے 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، ایون کروڑوں گنا تک اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ رکھا ہے کہ روزہ میرے لیے، صرف میرے لیے، اور میں ہی روزے کی جزا ہوں، میں ہی اس کا انعام ہوں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتے ہیں اگر ہم روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے میں نیت ہی رکھے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے، جو ہمیں ہماری ماؤں سے، ہمارے والدین سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں وہ اس نے ہر نعمتیں دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ تو ہم اس رب کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے ہر چیز دی ہے، ہمیں آنکھیں، ہمیں جسم دی، ہمیں روحیں دی، ہمیں والدین دیا، ہمیں بیویاں بچے فیملیز دی ہیں، ہمیں کھانا پینا دیا، ہر چیز دی، ہمیں پیسہ دیا، دولت دی، ہر چیز اس نے ہمیں دی، تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، تو پھر وہ روزے کے اندر میں روح پیدا ہوگی، روزے کی روح پیدا ہوگی کہ ہم کیوں بھوکا رہ رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہ رہے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی ڈر میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خوف میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں سارا دن تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تراویحوں میں بھی کھڑے ہوں تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے، اپنے جسم میں درد پیدا کر رہا ہے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم روزے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، سب کو معاف کر دے۔ روزے میں سب کی معافی ہو جاتی تھی، لیلۃ القدر میں سب کی معافی ہو جاتی، سوائے ان 2 لوگوں کی جو لڑ رہے ہیں، جنہوں نے نفرتیں رکھی ہوئی، سب کو معاف کر دو، سب سے صلح کر لو، سب کو کالے کر کے معافی مانگ کے سب کچھ بھول جاؤ، ہر چیز کو ریسیٹ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت جو انہوں نے بتائی کہ صبح شام میں اپنے دل میں جھاڑو لگا دو، اپنے دل کو صاف کر دو لوگوں کی نفرتوں سے، کسی کی نفرت، کسی سے حسد نہیں رکھو۔ جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ابلیس کی ہے، وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، بہت بڑے عہدے پہ تھا، سارے فرشتوں کا سردار تھا، سارے فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کس نے اس کو تباہ کیا؟ نفرت نے۔ آدم علیہ السلام کی نفرت رکھی، ان کا حسد رکھا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، کافر بن گیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ سارے اپنے اولاد کو اور سارے انسانوں کی اولاد کو جو اس کے تباہ کریں گے، سب کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی آخری چیز میں نے شیئر کی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرتیں نکال لیں، کسی کی نفرت دل میں نہ رکھیں، محبت بھی اللہ کے لیے کرے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرے، محبت اس سے کرے جو اللہ کا ہے، نفرت اس سے کرے جو اللہ کے خلاف ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پر رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ ہم آپ سے تمام اچھے مانگتے جو آپ کے نبی اور تمام نیک لوگوں نے آپ سے مانگی ہے، آمین۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جسے آپ کے نبی اور تمام نیک لوگ آپ کی پناہ چاہیے، آمین۔ اللہ سے تمام اچھے مانگتے جو آپ کے نبی اور تمام نیک لوگ آپ سے مانگے ہوں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں تمام برائے کو شر سے آپ کے نبی ہو تمام نیک لوگ آپ کی پناہ چاہیے، اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہنوں بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خالوں کو، ماموں کو، پھوپھیوں کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام پڑوسیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو معاف فرمائے، ہمیں آپ کے غصے سے، جنم کے عذاب سے بچائے، اللہ پاک رضا اور جنت فردوس میں درجات فرمائے۔ ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، پاک ہمارے بچوں کو فلسطین کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو تمام دنیا کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک تمام دعا قبول فرمائے، جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہو بھی، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔